اصحاب کہف کا قصہ چند نوجوانوں کی داستان ہے۔ یہ قصہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ کہف اسلامی پیروکاروں کے لیے اس واقعے کو مکمل طور پر بیان کرتی ہے۔ کوئی بھی سورہ کہف کو پڑھ کر اصحاب کہف کے قصے کو سمجھ سکتا ہے۔ یہاں پورے قصے کا مختصر خلاصہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قصہ تقریباً 250 عیسوی میں شروع ہوا۔ ایک رومی بادشاہ اس ملک پر حکومت کرتا تھا جو امان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بادشاہ ہر سال بتوں کی عبادت کا اہتمام کرتا تھا۔ عبادت کو معاشرے کا سب سے بڑا واقعہ سمجھا جاتا تھا۔ لوگ رنگین کپڑے پہنتے اور عبادت کے لیے خاص تیاریاں کرتے تھے۔ ایک لڑکا تھا جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر تھا۔ وہ اس معاشرے کے رویے سے خوش نہیں تھا۔ وہ لڑکا ہمیشہ معاشرے کو سمجھانے کی کوشش کرتا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیتا تھا۔ اس نے بتوں کی عبادت میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نوجوان ایک ظالم اور مشرک بادشاہ کی سلطنت میں رہتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ لڑکا ایک چھوٹے سے گروہ کو بنانے میں کامیاب ہو گیا جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا۔ بادشاہ نے اپنے رعایا کو بتوں کی عبادت کرنے اور اپنی خدائی دعووں کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا۔ یہ نوجوان اللہ پر ایمان لائے تھے اور بت پرستی کو رد کر چکے تھے۔ جب بادشاہ کو ان کے ایمان کا علم ہوا تو اس نے ان پر دباؤ ڈالا اور وہ اپنے عقائد سے دستبردار ہو جائیں اور جھوٹے خداؤں کی عبادت کریں۔ جب بادشاہ کو ان کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ وہ اپنی حفاظت کے لیے مختلف جگہوں پر چھپنے لگے۔ ایک بار جب وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے سفر کر رہے تھے تو ان کی ملاقات ایک کسان سے ہوئی۔ انہوں نے کسان کے سامنے اسلام کی تبلیغ کی اور اسے اسلام قبول کرنے پر قائل کیا۔ کسان ان کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا۔ کسان کے ساتھ اس کا ایک کتا بھی تھا جس کا نام قطمیر تھا۔ وہ اپنا سفر شروع کرتے ہیں اور ایک غار تک پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے کچھ آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ کتا غار کے دروازے پر ایک محافظ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ غار میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی تاکہ وہ انہیں بادشاہ اور موت سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی اور ان کی مدد فرمائی۔ نوجوان کا یہ گروہ کتے سمیت اس غار میں 300 سال تک سویا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غار میں ایک لمبی نیند دے دی تاکہ وہ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اس دوران ان کے جسم محفوظ رہے اور غار کا دہانہ اس طرح کھلا تھا کہ سورج کی روشنی ان پر براہ راست نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو اس طرح محفوظ رکھا کہ بظاہر وہ سوئے ہوئے لگتے تھے، لیکن ان کے جسم اس دوران پلٹتے رہتے تھے تاکہ جسم خراب نہ ہو۔ جب وہ جاگے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ 300 سال گزر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے گروپ کے ایک نوجوان رکن کو بازار سے کھانا خریدنے کے لیے بھیجا۔ دکاندار اس قدیم سکے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بعد میں ان کی شہرت اس وقت کے بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ ان سے متاثر ہوا اور ان سے اسلام کی طلب کی۔ اس واقعے کا پیغام: یہ واقعہ ایمان اور اللہ پر بھروسے کا بہترین نمونہ ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ یہ واقعہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ قرآن میں ذکر۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر سورہ کہف آیات 9 تا 26 میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو لوگوں کے لیے ایک نشان بنایا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین کریں۔ آیات میں سے ایک حصہ، اور تم ان کو جاگتا ہوا خیال کرو گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 18۔ جب اس گروہ کے لوگ فوت ہو گئے تو ان کی قبریں اسی غار میں بنائی گئیں اور کتے کی قبر بھی وہیں بنائی گئی۔ لوگ اس غار کی زیارت کرتے تھے اور ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔